بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ جل وعلا فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں اس فیس بک کے ذریعے سے ایک نیا سبق لے کر، ایک نیا موضوع لے کر، اور وہ کہانت کے تعلق سے ہے کہ کاہن کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے اور کون لوگ اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ آئیں درس کو شروع کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ کاہن کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو آپ کو غیبی امور کے بارے میں خبر دے۔ کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ہے یا آپ اس کو نہیں جان رہے ہیں، آپ تک وہ معلومات نہیں ہے، اور وہ شخص اس کے بارے میں خبر دے دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں، مستقبل کے بارے میں۔ اور یقیناً وہ شخص شیاطین سے اور جناتوں سے مدد لیتا ہے، تب چل کے وہ آپ کو غیبیات کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اور اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ شیاطین اسی وقت انسان کی مدد کرتا ہے جب شیطان کے لیے آپ مکمل طور سے اپنے آپ کو حوالہ کر دیں یا شیطان کی عبادت کریں، شیطان کے کہے پر چلیں، تبھی چل کے شیطان آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی باتوں کو مانے گا۔ یہ بات مسلم ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی شخص غیبیات کو نہیں جانتا ہے، اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ کے اندر واضح بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ اکبر۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے شیاطین کو، جناتوں کو بڑی طاقت دی ہے، اور اس کو خود اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر واضح کیا ہے۔ سورہ نمل کی 39 نمبر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ سبا کا ذکر آیا اور ملکہ سبا کو وہاں سے لانے کی بات آئی، اللہ اکبر، تو وہاں پہ ایک جن تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قال افریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم مقامک وانی علیہ لقوی امین، کہ ملکہ سبا کے تخت کو میں لانے پر قادر ہوں اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کے بعد آپ اٹھیں، اتنی دیر میں ہم لے آئیں گے۔ لیکن اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں فرمایا، اس کا ذکر کیا، جنوں کا ذکر کیا کہ قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک۔ انہی جنات میں سے ایک جنات ایسا تھا جو مثقف تھا، جسے علم تھا، پڑھا لکھا تھا۔ اس نے کیا کہا کہ پل جھپکتے میں لے آؤں گا۔ اس سے علم کی قدر کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے شیاطین کو، جنوں کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ چند منٹوں میں دور کی باتوں کو آپ کے سامنے
لا سکتا ہے اور دور کی خبروں کو آپ کے سامنے ذکر کر سکتا ہے۔ اور ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو کہ شیاطین، اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے کہ ہم انسانوں کو شیاطین جہنم میں لے جائے گا، اور یقینی طور پہ وہ اس پر گامزن ہے، کام کر رہا ہے۔ تو اسی لیے شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب اس طرح کے کہانت کے بارے میں علم دیتا رہتا ہے، غیبیات کے بارے میں علم دیتا ہے، تو شیاطین اس کے پیچھے عمل کرتا ہے، اور شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے، صفت غیب، صفت علم غیب، اس چیز کو اس علم غیب کی صفت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ لوگ شریک ٹھہرائیں اور لوگ شرک کریں اور مشرک بن جائیں اور جہنم میں داخل ہو جائے۔ یہی شیطان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ایسے لوگوں سے جو غیبیات کا دعویٰ کرتا ہے، غیبی امور کے تعلق سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لوگوں سے بچنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس طرح کے لوگوں سے، اس طرح کے لوگوں کے ہٹ کندے سے ہم سبوں کو محفوظ رکھے۔ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو غیبیات کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کو بتا بھی دیتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کا پیسہ غائب ہو گیا، اب اس کو پتہ نہیں کہ کون لے گیا، لیکن وہیں پہ معاشرے میں، مجتمع میں یا اس سوسائٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو خبر دیتے ہیں کہ پیسہ فلاں شخص لے گیا ہے۔ وہ شیاطین کی مدد سے آپ کو خبر دے رہا ہے۔ کسی کا بیٹا غائب ہو گیا، وہ شیاطین کی مدد سے وہ شخص بتا رہا ہے کہ اس کا بیٹا فلاں طرف گیا ہے یا فلاں شہر میں موجود ہے، اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں جو جس کے بارے میں وہ شخص جو اپنے آپ کو جادوگر کہلاتا ہے یا اپنے آپ کو کاہن کہلاتا ہے، یا اپنے معاشرے میں یا اپنے زبانوں میں جس کو دھامی یا اوجھا کے نام سے تعبیر کر لیں، وہ شخص بھی اسی میں داخل ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو یقیناً اس کا جانا غلط ہے۔ میں تفصیل سے بتاؤں کہ اس کے جانے کے تعلق سے علماء نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو دیکھیں اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس کی 3 صورت ہے، اس کی علماء نے 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بطل کو یا اس کے دجل اور مکر و فریب کو جھوٹا ثابت کریں اور اس کو نصیحت کر کے راہ راست پر لائیں، تو یقیناً یہ بہتر عمل ہے اور علماء نے اس کو سراہا ہے، اور ہر انسان پر ضروری ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ جانے میں، اس مقصد سے جانے میں، ایسے کاہن اور ایسے جادوگروں کے پاس یا ایسے کہانت کرنے والوں کے پاس اس مقصد سے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص جاتا ہے ایسے لوگوں کے پاس، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے لیکن تصدیق بھی نہیں ہوتا، لیکن کوئی مقصد بھی اس کا نہیں ہوتا ہے، تو وہاں ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان کی باتوں کو سننا یہ حرام ہے۔ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ ترک الواجب وقوع فی المحرم، کہ اگر آپ واجب کو چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً حرام میں داخل ہونے کا خدشہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس کی بات کو سنیں گے اور سنتے سنتے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کیا کریں، اس کی بات کو مان لیں، اور جیسے آپ نے مان لیا تو گویا کہ آپ مشرک ہو گئے، شرک میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے یہ مقصد لے کے جب کوئی مقصد نہ ہو یوں ہی سننے کے لیے، تو یہ بھی بالکل حرام ہے، نہیں جانا چاہیے۔ پہلی صورت میں جانا چاہیے، دوسری صورت میں نہیں جانا چاہیے۔ آئیے تیسری صورت جو سب سے زیادہ خطیر ہے وہ یہ ہے
کہ کوئی شخص کسی کو پریشانی لاحق ہوئی، مرض لاحق ہوا، کسی کے یہاں کوئی چیز چوری ہوئی، وہ اپنے اس مقصد کو لے کر ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، اس کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کی باتوں پر عمل بھی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید شدید سنائی ہے۔ آئے حدیث ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اتا عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ لم تقبل له صلاة 40 یوما۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عراف کاہن یا اس طرح کے غیبیات کے دعویٰ کرنے والے کے پاس کوئی آتا ہے اور اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہے، اور مسئلہ رکھنے کے بعد اس سے جو باتیں کہی جاتی ہیں اس کو مانتا بھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے 40 دنوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا عقوبہ اور اس کی سزا اللہ رب العالمین نے کتنی بھیانک دی کہ 40 دن کی نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کیا فرمایا ہے؟ صحیح علی شرطہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی کاہن کے پاس آئے، کسی جادوگر کے پاس آئے، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ کسی دھامی کے پاس آئے، مجتمع اور معاشرہ میں، سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں جو جادو کا عمل کرتے ہیں یا کرتی ہیں، ایسے یہ لوگ بھی اسی میں داخل ہیں۔ اگر ان کے پاس بھی آیا جاتا ہے یا ان کی باتوں کو مانتا ہے کوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو اس طرح کا عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا۔ نعوذ باللہ! اللہ ہم سب کو اس عمل سے یا اس کار بد سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، جو ہم کو یہاں تک لے جائے، جو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں داخل کر دے۔ لیکن ایک مسئلہ اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ کیا اس آدمی کا جانا اس شخص کے پاس اور اس کی باتوں کو ماننا اور اس کی باتوں کو غور سے سننا، یہ گویا کہ یہ تو شرک، مکمل طور سے شرک ہے، لیکن یہ کون سا شرک ہے؟ شرک اکبر ہے یا پھر شرک اصغر ہے؟ تو راجح قول کی بنیاد پر علماء نے کہا ہے کہ یہ شرک اکبر نہیں ہوگا، بلکہ یہ شرک اصغر میں شمار کیا جائے گا۔ شرک اصغر میں شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر شرک اکبر میں شمار ہوتا تو پھر اس کی نماز کا نہ قبول ہونے کی بات ہی نہیں ہوتی۔ گویا کہ وہ شخص ابھی دین میں باقی ہے، اس مسلم ہے، لیکن اس کی نماز قابل قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول نہیں کر رہا ہے، محض اس بنا پہ کہ وہ اس غیبیات کے دعوے کرنے والے کی باتوں کو سنا اور اس کو مانا بھی۔ تو لیکن گرچہ یہ شرک اصغر میں داخل ہے، لیکن ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس عمل سے ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے معاشرہ کو بچائیں، اور اپنے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کو کیا کریں؟ تنبیہ کریں اور بچائیں۔ اس لیے کہ اگر آپ شرک اصغر سے نہیں بچتے ہیں تو یقیناً ایک دن آپ شرک اکبر میں جا کر داخل ہو جائیں گے، اور شرک اکبر میں جیسے ہی داخل ہوں گے آپ اسلام سے نکل جائیں گے، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کی ایندھن میں ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ جلتے رہیں گے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوا۔ آئیے میں آپ کو ایک دوسرے مسئلے کی طرف
رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ کہانت میں کون لوگ داخل ہوتے ہیں، کہانت میں کون لوگ داخل ہوتے ہیں۔ تو سرسری طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کاہن جو اس طرح کے غیبیات کا دعویٰ کرتا ہے، لوگوں کو غیبی امور کے تعلق سے بتلاتا ہے، چاہے وہ ستاروں کو دیکھ کر بتلائے یا آپ کے ہاتھوں کو دیکھ کر بتلائے، یا بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ فنجان اور کٹورے میں کچھ لکھتا ہے اور پھر کچھ پڑھ کر پھر وہ آپ کو غیبیات کے بارے میں بتلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو اس طرح کرتا ہے یقینی طور پہ وہ مشرک ہے، اور آپ کو بھی شیطان کی مدد سے شرک میں مشرک بنانے کی کوشش ہمیشہ کرتا ہے، اور پھر آپ کو جہنم میں لے جانے کی اس کی کوشش ہوتی ہے۔ ہم سب کو ایسے لوگوں کے عمل سے، ایسے لوگوں کے سائے سے اور ایسے لوگوں کے مکر سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے بچنے کی توفیق طلب کرنی چاہیے۔ آئیے ایک مسئلے کی طرف اور میں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے علماء کو آپ دیکھیں گے جو جھاڑ پھونک کا علاج کرتا ہے، جادو کا علاج کرتا ہے، تو کیا ہم دیکھیں کہ ایسے لوگ، ایسے علماء جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، جادو کا علاج کرتے ہیں، شیاطین کو بھگانے کا علاج کرتے ہیں، تو کیا وہ لوگ بھی ان کاہنوں کے زمرے میں آتے ہیں یا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیں، علماء نے کاہن کی چند علامتیں بتائی ہیں کہ کاہن کس طریقے سے عمل کرتا ہے، اور یہ چیزیں اور وہ اسباب اگر کسی میں بھی موجود ہو تو وہ کہانت کے زمرے میں وہ آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غالباً اگر کسی عالم کے پاس جاتے ہیں جو جھاڑ پھونک کا علاج کرتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس جا کر آپ سے مریض کے ماں باپ کا نام پوچھتا ہے تو یقیناً اس کا یہ عمل کہانت کے زمرے میں ہے، اور کاہن کے بارے میں وعید شدید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے آپ نے سن لیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ سے یا مریض سے ان کے ماں کا نام یا ان کے باپ کا نام پوچھتا ہے تو یقیناً وہ شخص شیاطین کی مدد سے آپ کو کچھ بتلانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ شریعت نے ماں باپ کا نام پوچھ کر یا اس مرض کی علاج کا اس مرض کی علاج کا کوئی نقطہ ہی نہیں چھوڑا ہے، تو پھر یہ شخص ماں اور باپ کے نام کو پوچھ کر کس طریقے سے علاج کرتا ہے؟ یقیناً شیاطین اس کے پیچھے کارآمد ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہے غیبیات کے تعلق سے۔ دوسری چیز، اگر آپ کسی مولوی کے پاس جائیں یا کسی عالم کے پاس جائیں اور آپ سے مریض کا ملابس داخلیہ یعنی اندر انر ویئر یا ملابس داخلیہ اندر کے کپڑے طلب کریں تو یقینی طور پہ وہ شخص کہانت کے زمرے میں آتا ہے، اور یقیناً اس کا یہ عمل اس عمل کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، اور شیطان پھر اس کے بعد آپ کو کچھ بتلانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے اور آپ کی ایمان کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث سے علاج کرتا ہوں، لیکن اس کو دیکھیں، اس کے روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں کہ یقیناً وہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، نیکیوں سے دور بھاگتا ہے، تو یقیناً وہ شخص شیطان کے چیلوں میں سے ہے، اور یقیناً شیاطین کے مریدین میں سے وہ شخص ہے اور شیطان کے پیچھے چلنے والا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی بھی شخص یا چاہے عالم ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے پاس آپ گئے کسی بیماری کو لے کر، لیکن آپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتلاتا ہے جو باتیں اس عالم کو آپ نے کبھی نہیں بتایا ہے، یا اس عالم نے کبھی آپ کے قرب و جوار میں نہیں رہا ہے، یا آپ کے حالات کا انہوں نے کبھی بھی مطالعہ نہیں کیا ہے، تو یقیناً آپ جان لیں کہ یہ عالم شیطان کی مدد سے
آپ کا علاج کر رہا ہے اور یقیناً آپ کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا شخص جو آپ کا علاج کر رہا ہے لیکن جب وہ کوئی چیز پڑھتی ہے تو بھن بناہٹ کی صرف آواز آتی ہے، آپ اس کے معنی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو یقیناً آپ جان لیں کہ اس کا یہ عمل شیطانی عمل ہے اور اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بند کمرے میں اندھیری کوٹری میں مریضوں کا علاج کرتا ہے، یقیناً اس کا یہ عمل شیطانی عمل ہے اور شیطان اندھیری کوٹری میں رہا کرتا ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث سے صحیح معنی میں علاج کرتا تو بلب کی روشنی میں یا دن کے اجالے میں وہ آپ کا علاج کرتا، بند کوٹری میں نہیں۔ یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ مریضوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جب آپ آئیں تو کوئی شرعی کام کر کے نہ آئیں، قرآن کی تلاوت کر کے نہ آئیں، نماز پڑھ کر نہ آئیں۔ اگر یہ کوئی شخص چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہوگا اس طرح کا حکم دیتا ہے تو یقیناً آپ جان لیں کہ وہ شخص کہانت کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے پیچھے شیطانی عمل کام کر رہا ہے اور شیطان کام کر رہا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے بتانے کی، واضح کرنے کی کوشش کی، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس سے بچیں، آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے معاشرہ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ یہ آپ کے اوپر ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے اپنے معاشرے میں علماء جو جھاڑ پھونک کیا کرتے ہیں، یقیناً اس کے عمل کو جب آپ کھنگالیں گے تو یقیناً اس کے عمل میں آپ شیاطینی عمل دیکھیں گے اور یقیناً وہ کام کرنا غلط ہے، وہ خود گمراہ ہے، اور چاہے وہ جانے ہوں یا انجانے طور پہ ہوں، یقیناً وہ شخص خود گمراہ ہے اور کہیں نہ کہیں وہ شیطان سے مدد طلب کر رہا ہے۔ اور آپ بھی اگر اس کی باتوں کو سنتے ہیں تو یقیناً اور اس کی باتوں کو عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں وعید آئی ہے اس وعید میں آپ بھی داخل ہیں۔ آپ کی بھی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور پھر اگر آپ نہیں بچیں گے، توبہ نہیں کریں گے تو یقیناً آپ شرک اکبر میں داخل ہو جائیں گے، اور جیسے آپ نے شرک اکبر میں داخلہ لیا یا داخل ہوئے تو یقینی طور پہ آپ کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، دین کو سمجھیں اور اپنی عقیدے کی اصلاح فرمائیں، اپنی نماز کی اصلاح فرمائیں، اپنے روزمرہ کے اعمال کی اصلاح فرمائیں، اخلاق کی اصلاح فرمائیں، ہر کام کی اصلاح کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور اصلاح کرنے کے بعد قرآن و حدیث کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ اس بات پر قادر ہے اور اللہ رب العالمین ہی ہم سبوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تو ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔